ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخص مسلمان ہو گیا، فلاں شخص اسلام میں داخل ہو گیا. جیسے دوسرے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کے، اندیشہ اس قدر بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ بوقت وصال یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ شیطان کی وہ سازشیں ہوتی ہیں. احیاء العلوم حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عظیم کتاب ہے، اس کے اندر میں نے پڑھا ایک بزرگوں کا قول. وہ کہتے ہیں اگر میں مرگ بستر پر ہوں تو مجھے کوئی آ کے خوشخبری دے کہ اگر آپ بستر پر موت چاہتے ہیں تو آپ کو ایمان والی موت عطا کی جاتی ہے، ایمان کے ساتھ مریں گے. لیکن یہ جو آپ کمرے میں ہیں، اس کمرے سے گھر کے باہر دروازے تک اگر آپ آئیں تو آپ کو شہادت کا رتبہ ملے گا، شہادت والی موت آپ کو عطا کی جائے گی. شہادت کی موت آپ سمجھتے ہیں کتنی عظیم موت ہے، اور شہادت کی موت کا بہت بڑا مقام ہے. امام غزالی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں میں بستر پر فوت ہونا ترجیح دوں گا شہادت کی موت پہ. کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کمرے سے نکلوں اور گھر کے سین کے دروازے تک جاؤں، شیطان میرے اوپر حملہ کرے اور میرا ایمان ضائع کر دے، پھر مجھے ایمان بھی نہ رہے اور شہادت کی موت بھی نہ رہے. یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے، ایمان اتنا قیمتی ہے جس کو ہم اہمیت نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں میں ایمان والی موت بستر پہ قبول کر سکتا ہوں، شہادت کی موت اس لیے قبول نہیں کر رہا کہیں میں اس بستر سے اٹھوں اور باہر کے دروازے تک جاؤں، شیطان مجھ پہ حملہ کرے اور میرا ایمان ضائع ہو جائے. بہت بڑے ایک عظیم ہمارے ائمہ کرام جو ائمہ اربعہ ہیں، ان میں سے امام احمد بن حنبل کا ایک عظیم نام ہے. آپ کا آخری وقت ہے، آپ مرگ بستر میں ہیں، گھر والے آپ پہ وہ کیفیت طاری ہو رہی ہے موت کی، گھر والے آپ سے آپ کے قریب بیٹھے ہیں اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، بلند آواز سے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب آپ کا کوئی فوت ہو رہا ہو تو اس کے قریب بیٹھ کے اونچی آواز میں کلمہ پڑھیں تاکہ اسے کلمہ یاد آئے اور وہ بھی کلمہ پڑھے. اور گھر والے انہیں تلقین کر رہے ہیں کہ امام آپ کلمہ پڑھیں، تو آپ کہہ رہے ہیں، امام احمد بن حنبل ان کے جواب میں فرما رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں. گھر والے خاموش ہو گئے اور پریشان بھی ہو گئے کہ اتنا بڑا امام ہے، ہم کلمے کی تلقین کر رہے ہیں اور یہ کلمہ پڑھ نہیں رہے اور کہہ رہے ابھی نہیں، ابھی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد امام احمد بن حنبل نے خود اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کیا. تو گھر والوں نے پوچھا امام یہ کیا راز ہے، جب ہم کلمہ پڑھا رہے تھے آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں. تو آپ نے فرمایا میں اس وقت تمہیں نہیں کہہ رہا تھا، اس وقت شیطان میرے پاس کھڑا ہوا تھا اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ احمد بن حنبل تو نے بڑی دین کی خدمت کی ہے، تو نے بڑا ہی دین کا کام کیا ہے، میں نے ہر موڑ پہ تمہارے اوپر جال پھینکا ہے، تم میرے جال میں نہیں آ سکے، تم کامیاب زندگی گزار کے جا رہے ہو. تو میں شیطان سے کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی نہیں. جب تک میری موت حالت ایمان میں نہیں ہو جاتی اس وقت تک میں مطمئن نہیں ہو سکتا. تیرا کیا پتہ کہ تو ابھی مجھے کسی جال میں ڈال دے. جب شیطان مجھ سے دور ہوا ہے تو پھر میں نے کلمہ پڑھا ہے. اتنے بڑے امام ہیں تو فکر کتنی ہے اور کس شان کے ساتھ، یعنی کہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، اتنے بڑے امام کے آخری وقت بھی شیطان ان کے پاس ہے اور وہ چاہتا ہے کہ احمد بن حنبل کا ایمان میں چھین لوں. تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عظیم ہمارے امام ہیں اسی صف کے. جیسے میں نے امام احمد بن حنبل کا نام لیا، یہ ہمارے بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی. امام شافعی کا آخری وقت ہے، بستر پر ہیں آپ، مرگ بستر پر ہیں، وہ کیفیات بن رہی ہیں موت کی. تو امام شافعی خود سے مخاطب ہیں، اے شافعی صبر کر، اے شافعی صبر کر، اے شافعی صبر کر، تھوڑا رک جا، تھوڑی دیر برداشت کر، تھوڑی ہی دیر کے بعد تیری ملاقات امام الانبیاء سے ہونے والی ہے. ویسے کتنی عظیم موت ہے کہ ادھر سانسیں ٹوٹیں ادھر انسان کچہری مصطفیٰ میں پہنچ جائے. موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، ورنہ دنیا میں تو سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے. ہم جتنے لوگ آئے ہیں ایک دن ہم نے دنیا کو چھوڑ تو دینا ہے، ہم نے مر تو جانا ہے،
لیکن زندگی بھی ایسی گزاریں کہ شاندار ہو، اور موت بھی ایسی ہو کہ شاندار موت آپ کو آئے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ایمان پہ دے موت یا رب، ایمان پہ دے موت یا رب، مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ میں ہوں سنی رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں، میں ہوں سنی رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی کتنی بڑی فکر ہے، وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ میں ہوں سنی رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں، بقیے پاک میں مل جائے تربت یا رسول اللہ، کہ جنت البقیع میں مجھے ایک قبر مل جائے، بس یہ میری خواہش ہے۔ حضرت انس بن مالک جب فوت ہوئے، جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو آپ کے کفن میں جب آپ کا سارا انتظام ہو گیا، آپ کا انتقال ہو چکا، تو آپ کی وصیت تھی کہ میرے جو ہے وہ زبان کے نیچے یہ حضور علیہ السلام کی داڑھی شریف کے منہ مبارک ہیں، یہ میری زبان کے نیچے رکھے جائیں، اور میرے کفن کے اوپر دنیا کی کوئی کستوری یا عنبر نہ لگایا جائے۔ میں نے حضور علیہ السلام کا پسینہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، وہ مبارک پسینہ میرے کفن پہ لگا دیا جائے، اور یہ میرے پاس عصائے مصطفیٰ ہے، یہ عصا ہے میرے پاس، یہ مجھے حضور نے عطا کیا تھا، اسے میرے کفن میں رکھا جائے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عظیم بات لکھی ہے کہ لوگوں اگر موت دیکھنی ہے نا تو پھر انس بن مالک کی دیکھیں، جنازہ دیکھنا ہے تو پھر انس بن مالک کا دیکھیں، کس شان کے ساتھ ان کا جنازہ اٹھ رہا ہے کہ ان کے منہ کے اندر حضور علیہ السلام کی داڑھی شریف کے منہ مبارک ہے، ان کے کفن پہ پسینہ مصطفیٰ لگا ہوا ہے، اور ان کے جو ہے وہ ان کے کفن کے اندر عصائے مصطفیٰ رکھا ہوا ہے۔ کتنے عظیم لوگ تھے یہ۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عظیم ہمارے بزرگ ہیں، ان کے پاس اکثر ایک درویش آیا کرتا تھا، جسے ہم مجذوب وغیرہ کہتے ہیں، وہ اکثر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ ایک دن آیا تو اس نے حضرت فرید الدین عطار سے سلام کیا، آپ کا حال پوچھا، اور پھر کہنے لگا ہے فرید الدین عطار، آپ نے کبھی عجیب باتیں بھی دیکھی ہیں، کبھی عجوبے دیکھیں آپ نے، ایسی باتیں کہ جس نے آپ کو حیران کر دیا؟ تو چونکہ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے حضرت فرید الدین عطار، تو آپ نے اپنی زندگی میں اس طرح کی کئی باتیں دیکھی جو بڑی عجیب تھیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے دیکھی ہیں، کئی اس طرح کے عجوبے دیکھیں۔ فرمایا پھر ایک عجوبہ آج میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دکھائیں۔ تو حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں وہ میرے سامنے لیٹ گیا، جب میرے سامنے لیٹا تو بلند آواز سے اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، جیسے ہی کلمہ طیبہ پڑھا تو اس کی آواز بند ہو گئی، جب میں نے اس کے جسم کو حرکت دی تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی، اسے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ دو سعادتیں اس کے پاس ہیں، ایک وہ اللہ کے ولی کی مجلس میں فوت ہو رہا ہے، فرید الدین عطار کے قرب میں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور دوسرا کہ آخری وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہے۔ ایمان کی سلامتی یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا ایمان سلامت ہے تو آپ کے اعمال سلامت ہے، اگر بوقت وصال ایمان ضائع ہو گیا تو آپ کی زندگی کے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگیں، وہ نیک اعمال کا اہتمام کریں جس سے ہمارے ایمان کو سلامتی ملتی ہے۔